بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جس کا دایاں ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوکھ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دوزخ سلگائی گئی ہے اور بہشت پاس لائی گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ان دونوں سے اپنی جان کو بچاتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دوزخ کے گڈھے میں پڑی ہے؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی اور تجھ سے تیرا شوہر بھی راضی تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی، میں دنیا میں بخیل تھی اور یہ مقام بخیلوں کے لیے ہے۔ پھر اپنی ماں سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ انہی دونوں کی وجہ سے میری جان بچی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے دیے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ صحیح تھا اور صحیحوں کے ساتھ ہے۔ پھر میں جنت میں آئی اور اپنے باپ کو حوض کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری ماں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت تھی اور تو بھی ان سے راضی تھا۔ وہ دوزخ میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے اور تو لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلا رہا ہے، بس اس کو بھی پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ اس نے کہا کہ اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے گناہگار بخیلوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا پانی حرام ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک پیالہ اپنی پیاری ماں کو پلایا تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے کیونکہ تو نے گناہگار بخیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلایا ہے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا ہوا پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے اس کی ایک ٹہنی ایک شاخ پکڑ لی وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح بخل بھی ایک درخت ہے جو کہ دوزخ میں لگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں بھی دنیا میں جھکی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے ایک شاخ پکڑ لی وہ شاخ اس کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی خدا اور مخلوق کے قریب تر ہے اور بخیل خدا اور مخلوق سے دور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ زاہد و عابد کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بخل کی عادت سے بچائے اور سخاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔